آنکھیں دو، کان دو، ہاتھی بھی دو ہونے چاہیے، نبی نے جو چھوڑا وہ بھی دو، قرآن اور اہل بیت۔ یہ جو نکمے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ٹیچر کے دشمن ہوتے ہیں لیکن بکس سے بڑی لو کرتے ہیں۔ انہیں کتاب سے بہت پیار ہوتا ہے، بہت بڑے وہ حاشیے اور نام، طالب علم اور کلاس، لیکن ٹیچر سے دشمنی کیونکہ کتاب کچھ کہتی نہیں، استاد چھوڑتا نہیں، ٹوکنے والا ہمیشہ برا لگتا ہے۔ لہذا جو کائنات کا سب سے بڑا نالائق طالب علم تھا، اس نے سب سے بڑے استاد کو سامنے کہہ دیا مجھے قرآن کافی ہے، مجھے کتاب کافی، مجھے کتاب کافی۔ تو سامعین گرامی قدر، اب دو اکٹھے ہوئے تو تبلیغ شروع ہوئی۔ کعبے سے بت اکیلے نبی نے نہیں توڑے جب تک علی ساتھ نہیں۔ معلوم ہوا کہ پاک جگہ پر اگر کوئی نجس چیزیں گڑ جائیں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ بتوں کا قصور کیا؟ اسی طرح چپ ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی بت کی تقریر سماعت فرمائی؟ خاموش ہوتے ہیں، بہت تقریر نہیں کرتے، پریڈ نہیں کرتا، آرڈر کوئی دیتا ہوں، فتویٰ کوئی دیتا ہوں، تو پھر ان پہ لعنت کیوں ہے؟ جب اس کی پرفارمنگ ہی کچھ نہیں، بالکل ایک جگہ پہ اسٹل جہاں بٹھا دیا بیٹھا، اور اللہ اس پہ لعنت بھی بھیجتا ہے، خدا فرماتا ہے جہنم میں بھی پھینکوں گا۔ کوئی نہ کوئی ان کا قصور تو ہونا چاہیے۔ ان کا پہلا اور آخری قصور یہ ہے کہ وہاں بیٹھ جاتا ہے جہاں کے لائق نہیں ہوتا۔ آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت ہو، مانا ان ہاتھوں کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہیں۔ معلوم ہوا جو وہاں بیٹھ جائے جہاں کے لائق نہیں وہ بت ہے، اور ٹاپ کے بت جو ہے وہ تین ہی ہیں۔ لات، عزا، دو ہی ایک شی۔ یہ قبلہ تجیب فرمایا عزا جو ہے وہ بت نہیں تھا، بت نہیں تھی۔ یہ دو مرد اور ایک عورت انہی میں ستیہ ناز کی۔ بسم اللہ۔ تو سامعین گرامی قدر بتوں کے لیے اسی لیے وعید آئی ہے کہ یہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں جہاں کے لائق نہیں ہوتے، اور جو جس لائق ہوتا ہے وہ علاج کروانے آیا، علاج کروانے آگے ڈاکٹر تھا نہیں چیئر پر، انہوں نے نرسوں کو ساتھ ملا کے الیکشن کروا دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مطمئن ہو کے سن لو۔ نرسیں انہوں نے ساتھ ملائی، حضور ٹاکیاں لگانے والوں نے پگڑیاں باندھی۔ کیا بات، کیا بات قبلہ، واہ واہ۔ 40 سال کے دائمی مریض کو کائنات کے سب سے بڑے حکیم کی کرسی پہ بٹھا۔ لوگوں نے پوچھا جناب علاج کیسے کریں گے؟ کہا بڑے حکیم کا چھوڑا ہوا دوائیوں کا ڈبہ مجھے کافی۔ 30 خانوں میں 114 جڑی بوٹیاں رکھی ہوئی تھی۔ فارمیسی جو ہوتی ہے اس میں ہر مرض کی دوا پڑی ہوتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیکن اسی کو کھڑا ہونا چاہیے جسے دوائیوں کی پہچان ہو۔
آپ میرے جیسے بندے کو کسی بہت بڑی فارمیسی میں کھڑا کر دیں، فارمیسی کا قصور نہیں، بندہ غلط ہے۔ وہ سر کے مرض والے کو پیٹ کی گولیاں اٹھا کے دے دیں، پینے والے ہوئے نا جی، بالکل ہی ہوئے۔ آج تک مسلمانوں کے پیٹ کا درد ختم نہیں ہوا۔ اسے معلوم نہیں تھا، اس نے ایسے ہاتھ مارے، اوپر کی دوائیاں نیچے ہو گئی، نیچے کی دوائیاں اوپر ہو گئی۔ آج تک ترتیب مکے والے میں مدینے والی، مدینے والے میں مکے والی۔ حکیم بے شک نکلی تھا لیکن مریض اصلی آنے لگے۔ پیشنٹ تو بالکل جینون تھے، وہ دوائی مانگی اس نے اٹھا کے دے دی، وہ ریئیکشن کر مریض پھڑکنے لگا، وارثوں نے تلواریں نکالی، جیلی حکیم پچھلی کھڑکی سے باہر نکلا، کھیت میں جا کے اصلی حکیم کے قدموں میں گرا، ہمت کر کے کہنے لگا جلدی آ، تیرے بھائی کا ہسپتال خطرے میں ہے۔ اب جو ڈاکٹر ہو وہ یہ تھوڑی دیکھے گا کہ قبضہ کس کا ہے، اس نے تو دیکھنا ہے کہ میں نے بندہ بچانا ہے۔ وہ بچانے کے لیے آ جاتا، وہ دوا دیتا، بندہ ٹھیک ہوتے ہی پہلا فکرہ یہی کہتا، وہ وہاں کیوں ہے تو یہاں کیوں؟